بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج سے پھر ہم اپنی لائف کے سلسلے کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ وہ جو گزشتہ درمیان میں وہ جو تصوف کی قسطیں آ گئی تھی، وہ ذرا بہت گفتگو جو ہے وہ علمی کی نوعیت کی بن گئی تھی۔ اب پھر میں اپنی زندگی کے واقعات اور اپنی یادوں کو، وہ جیسے کہتے ہیں کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، گردش ایام تو پیچھے کی طرف نہیں دوڑتی ہے، گردش ایام تو آگے ہی جاتی رہتی ہے۔ اس کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کرے وہ رکتی نہیں ہے۔ بہرحال ماضی کی یادیں ہیں تو پیچھے کی طرف ہی کم از کم سوچوں کو تو پیچھے لے جانا پڑے گا۔ یہ میں آپ سے گفتگو 1970 سے لے کر، اگر یہ جو 20ویں صدی تھی نا پیچھے، یہ 2000 سے تو پھر 21ویں صدی شروع ہو گئی، لیکن 1970 سے 2000 تک کا جو یہ 30 سال کا پیریڈ ہے، یہ دنیا بھر میں بڑی تبدیلیوں کے سال ہیں، یہ آخری 30 سال جو ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی آپ کو یاد دلا دوں، یہ 70 سے 80 تک کے پیریڈ میں دنیا میں بھی بڑے بڑے انقلابات آئے، اور 80 کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70 میں جو پہلی تبدیلی پاکستان میں آئی، وہ پہلے جنرل الیکشنز تھے، جن کے اندر ایک جمہوریت کا شعور اور جمہوریت کی باتیں اور واقعات اور وہ سلسلے جو ہیں، 70 میں وہ جنرل الیکشن ہوئے، ایک جمہوری حکومت برسر اقتدار آئی، اور 71 میں مشرقی پاکستان کا جو المیہ ہوا وہ ہم سے الگ ہو گیا، ہمارا آدھا ملک کٹ گیا۔ لیکن جمہوریت کے ثمرات، وہ شعور، وہ بیداری، وہ حقوق کی بات، یہ ساری چیزیں 70 کے بعد آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگیں۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اسی یعنی 70 سے 80 کی دہائی کے اندر، یا اب تھوڑا سا آگے کر لیں تو دنیا میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ مثلاً مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ہوتے تھے تو وہ دیواریں برلن گر گئی۔ یمن شمالی اور جنوبی ہوتے تھے، وہ ایک یمن بن گیا۔ افغانستان رشیا کے اندر جو ہے وہ رشیا ڈس انٹیگریٹ ہوا اور اس کی وہ مختلف ریاستوں میں بٹ گیا۔ کولڈ وار جو امریکہ اور رشیا کے اندر چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ UN بہت سٹرانگ ہو گئی اور اس کی بات کو لوگوں نے کچھ سمجھنا اور سوچنا شروع کیا، اگرچہ ہمارے لیے تو نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں یہ ضرور ہوا کہ امت مسلمہ جو ہے انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ ہم کوئی امت ہیں اور ہمارا اتفاق اور اتحاد، یہ OIC اور اسلامی ممالک کی تنظیمیں اور ورلڈ اسلامک بینک اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوئیں۔ ورلڈ اسلامک کانفرنس ہے پاکستان، پہلی کانفرنس تو ہوئی ہی پاکستان کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اس میں انہوں نے ہی اس کو کنڈکٹ کیا تھا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ 1970 اور 80 کی دہائی کے اندر جو ہے جو تبدیلیاں آئیں، اس میں ایک بڑی تبدیلی ہمارے یہاں ہمارے ہمسائے میں افغانستان کی تبدیلی بھی تھی۔ افغانستان میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور پھر رشین فورسز جو ہیں وہاں آئیں، مجاہدین نے ان سے ریزسٹنس اور اپنی جو مزاحمتی جنگ تھی وہ لڑنا شروع کی۔ اس دوران میں جب کوئٹہ کو دیکھتا ہوں تو 70 سے 80 سے پہلے کا کوئٹہ، اور پھر 79 میں افغان وار ہوئی تو اس کے بعد پھر مہاجرین کی آمد، بہت سی کوئٹہ میں کلچرل تبدیلیاں بھی آئیں۔ میں چونکہ ہم کوئٹہ کو بہت شروع سے دیکھ رہے تھے، اس کی خوبصورتی کو محسوس کر رہے تھے، اس کا ایک اپنا کلچر تھا، وہاں کے مقامی لوگوں کا اپنا ایک کلچر تھا جس میں اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا، چند چھوٹا سا شہر تھا، بڑا خوبصورت، لٹل پیرس کہلاتا تھا، بڑے کیفیز اور ریسٹورانٹس اور چھوٹے چھوٹے، اور وہ ایک اپنا ہی ایک وہ تھا۔ میں اس کی پوری تصویر آپ کے سامنے، جو لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر میری عمر کے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ 80 سے پہلے کا کوئٹہ کیا تھا۔ 79 میں جب ہوا تو پھر افغان مہاجرین کی آمد شروع ہوئی۔ اچھا، وہ کلچر بڑا خوبصورت اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیزیں بہت نمایاں تھیں۔ مثلاً مزاجن پٹھان ایک سخت قوم ہے، اور
وہ اس وقت تک یہ صورتحال ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ کسی دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے جاتے تھے تو فرض کریں آپ نے کپڑا خریدنا ہے تو دکاندار آپ کے سامنے کپڑے کے تھان کھول کر پھینکنا نہیں شروع کرتا تھا، بلکہ وہ بڑی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا تھا اور بڑی سادگی سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کون سا کپڑا چاہیے۔ پھر آپ کسی کپڑے کی طرف اشارہ کرتے تو وہ اپنا وہ جو اس کے ہاتھ میں گز یا میٹر ہوتا تھا اس سے وہ اس تھان کے اوپر ہاتھ رکھ کر اشارہ کرتا تھا کہ کون سا کلر چاہیے، اور وہی ایک تھان آپ کو نکال کر دیکھتا۔ لیکن یہ ان کی ایک سخت مزاجی تو تھی۔ کوئٹہ میں زیادہ تر تجارت پشتونوں کے ہاتھ میں تھی، یا پھر سیٹلرز جو وہاں کہلاتے ہیں آباد کر، میں تو یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتا، وہ بھی کوئٹہ کے اتنے ہی مقامی ہیں جتنے دوسرے لوگ ہیں۔ پشتون خاص طور پر وہ اپنے چونکہ مزاج کے اعتبار سے بہت اچھے کاروبار کرنے والے بھی ہیں اور تھوڑے سے سخت مزاج بھی ہیں، تو وہ صرف وہی ایک تھان آپ کو دکھاتا اور کوشش اس کی یہ ہوتی تھی کہ آپ اس سے خرید کر جائیں، ورنہ وہ کوئی سخت جملہ بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن ایک مثبت بات بھی تھی۔ مثبت بات یہ تھی کہ مثلا اگر 20 روپے گز یا اس وقت گز ہی استعمال ہوتے تھے، میٹر نہیں آیا، میٹر کا یہ بھی بعد میں آیا، تو وہ کہتا تھا کہ جناب یہ 20 روپے میٹر گز ہے، تو وہ 20 روپے گز اگر ہوتا تھا تو وہ زیادہ سے زیادہ 25 روپے بتاتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا۔ جب افغان مہاجرین آئے تو یہ کلچر میں اس میں چینج آئی، اور وہ پھر جس کو کوئٹہ کی زبان میں چنے بازی کہتے ہیں، یعنی 20 کا اگر 20 والے کا ریٹ 40 روپے بتا دینا اور پھر کہیں جہاں بھی بات ہو جائے وہاں دے دینا، تھانوں کے تھان سامنے رکھ دینا۔ تو افغان مہاجرین اپنا کلچر بھی ساتھ لے کر آئے، اور اس کلچر کے اثرات کوئٹہ کے اوپر بھی پڑے، آبادی بڑھنے لگی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی منشیات بھی آئیں، اسلحہ بھی آیا، جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا وہ پیسے بھی لے کر آئے۔ ہماری یونیورسٹی کالونی کے نزدیک تو بیچاری ایک انتہائی غریب آبادی تھی افغان مہاجرین کی، جو ازبک تھے، اور یہ ازبک بہت ہی خاصے غریب لوگ تھے، اور یہ محنت کشی ہی یہ کرتے رہے، یہ گدا ریڑیاں اور چھوٹے موٹے پھل کی ریڑیاں اور اس طرح سے وہ ڈھابے اور معمولی کاروبار، اور حتیٰ کہ اس زمانے میں بہت زیادہ نظر آتا تھا کہ گھر کے برتن بھی بیچ رہے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے جب یہ جو اچھا ایک بات یہاں کام کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جاتی ہے یہ جو وطن ہے، جو وطن کی مٹی ہے، اور اس سے جو محبت ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے، جب آپ اس مٹی سے آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ ہجرت بہت مشکل عمل ہے، کہنے کو لفظ عام ہے، ہم نے وہ ہجرت تو نہیں دیکھی جو ہندوستان سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، لیکن یہ ہجرت ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ کیا وہ وہاں کس انداز میں رہتے تھے اور یہاں آ کر ان پر کیا بھی تھی، یعنی گھر کے برتن تک ہم نے بکتے ہوئے دیکھے، لوگوں کے جو کچھ ان کے پاس تھا، کوئی سائیکل تھی، کوئی پرانا موٹر سائیکل تھا، کوئی گھریلو چیزیں تھیں، کوئی حتیٰ کہ لباس وغیرہ بھی وہ اپنے ساتھ جو کوئی کچھ لے کر آ سکتا تھا۔ ہاں البتہ جن لوگوں کے پاس پیسے تھے وہ تو منشیات، اسلحہ اور سمگلنگ اور اس قسم کے کاموں میں تھے، لیکن وہ بہت تھوڑی تعداد تھی۔ اور یہاں پر مہاجرین کے ساتھ اگرچہ ہم لوگوں کا سلوک ہمیشہ مہمان نوازی کا رہا ہے اور ہم نے ان کی بہت ان کو اپنے پاس اکاموڈیٹ کیا، لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس نہ شناختی کارڈ ہوتے تھے، نہ وہ یہاں کے شہری تھے، تو اگر چھوٹا سا بھی کسی گلی میں محلے میں کوئی جرم ہو جاتا، کوئی چھوٹی سی چوری ہو جاتی، تو پولیس بھی سب سے پہلے جا کر افغان مہاجر کو ہی پکڑ لیتی تھی، اس لیے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس کی کوئی شہریت نہیں تھی، اس کی اپنی مٹی نہیں تھی۔ اصل بات مٹی کی میں کر رہا ہوں کہ مٹی سے محبت کرنا اور اپنے وطن کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا انسان کا فرض ہے، فریضہ ہے، کہ تاکہ اگر اس مٹی پر ہمارے قدم ہیں تو ہماری اہمیت ہے، اگر یہاں سے باہر چلے گئے تو پھر ہم کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، پھر وہاں جو بھی سلوک ہمارے ساتھ ہوتا رہے۔ خیر یہ تو ایک اس میں سے مطلب میسج نکل آیا اس بات میں سے۔ مہاجرین نے اس کلچر کو جب مہاجرین آنے لگے تو کوئٹہ میں ایک گاڑیوں کی بھی، پہلے اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی گاڑیاں ہوتی تھی، جناح روڈ، اشارہ اقبال اور لیاقت روڈ جہاں ہم جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ریسٹوران ہوتے تھے، ملنا جلنا ہوتا تھا، ٹھنڈا میٹھا ماحول، موسم بھی بہت خوبصورت تھا اس وقت، موسم بھی بعد میں تبدیل ہوا، اس وقت تک برف باری بھی ہوتی تھی سردیوں میں، اور گرمیوں میں بھی موسم ہلکا، حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ 70 کی دہائی میں تو گھروں میں پنکھے بھی استعمال نہیں ہوتے تھے،
یہ پنکھے بھی بعد میں کہیں 75-77 اس طرح سے جو ہے وہاں پر کوئٹہ میں ان کی ضرورت محسوس ہوئی، اس زمانے کے اندر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو مہاجرین کے آنے سے وہ اس کلچر میں بھی تبدیلیاں آئیں، آبادی بھی بڑھی، اور شہر میں چھوٹی موٹی وارداتیں یا شہر سے باہر بھی چھوٹی موٹی وارداتیں بھی ہونے لگیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو مہاجرین کو کیمپوں تک محدود نہ کرنے کی وجہ سے جب وہ شہر میں آ گئے، ہمارے نزدیک تو وہی ازبک آبادی تھی اور وہ بیچارے جو ہے وہ بہت غریب تھے، لیکن ان میں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تھے، اور وہ پھر یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا علاقہ جو یونیورسٹی کے پیچھے آباد ہے، یہ اس وقت تک آباد بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں پھر بہت زیادہ مہاجرین اس علاقے میں بھی آئے۔ تو یہ ایک صورتحال تھی جو میں آپ کو بتانا۔ اور اچھا، اسی دہائی کے اندر 80 میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا، تو میں یہ بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ جو تبدیلیاں دنیا میں آ رہی تھی ان کے اثرات ہم نے یہاں بھی محسوس کیے، اور پھر یہ جمہوریتیں اور ماشاء اللہ اور یہ سلسلے بھی سارے چلتے رہے۔ اگلی قسط میں پھر مزید گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔